شیخ صاحب گرفتار ہو گئے اب سپریم کورٹ شیخ صاحب گرفتار ہو گئے ہوں 9 مئی کے حوالے ہاں سے. جی 9 مئی حملہ کیس میں ضمانت ان کی منسوخ ہوئی ہے. ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور اس میں کوئی ملوث تو نہیں تھے شیخ صاحب. وہ کہہ تو یہی رہے ہیں. کون؟ شیخ صاحب. شیخ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کوئی نظر نہیں آئے اور نہ وہ پی ٹی آئی کا اس طریقے سے حصہ ہے. وہ تو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن بہرحال اب ہم تو ان سے ہمدردی کا اظہار ہی کر سکتے ہیں نا. اب عدالت میں جو کارروائی ہوگی وہ دیکھیں گے. لیکن دل گرفتہ ہیں شیخ صاحب جو ہیں دل گرفتہ ہیں وہ. شیخ صاحب نے کبھی فوج پاکستان کے بارے میں اور دفاعی اداروں کے بارے میں کبھی نہیں کوئی ایسی غیر محتاط زبان استعمال نہیں کی. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یعنی براہ راست کیونکہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے وہ. ہاں جی. تو بہرحال تبھی تو الیکشن بھی وہ لڑ رہے تھے. ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی منظور ہو گئے اور کمپین وہ کر نہیں پائیں گے. جیل میں بھی ہوا تو الیکشن لڑوں گا میں. لیکن جیل میں بیٹھ کے لڑیں گے. بہرحال یہ کوئی اچھی میں یہ کہہ رہا تھا تھوڑا سا دل گرفتہ ہیں وہ پی ٹی آئی کو لے کے. پی ٹی آئی سے بھی دل گرفتہ ہے. ہاں جی. پی ٹی آئی نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کر دیا نا. بالکل. وہ کیا کہا غربت فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن. اچھا. غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس نے اپنے امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑے کر دیے ہیں. جی. تو گویا دو طرفہ لڑائی ہو گئی نا ان کی. ایک طرف ان کو لڑنا ہے مسلم لیگ نون سے, دوسری طرف پیپلز پارٹی سے, اور تیسری طرف جیل کی سلاخوں سے. تو یعنی یہ بڑی ایک عجب صورتحال ہے. اگرچہ شیخ صاحب نے کافی عرصہ جیل کاٹی ہے, کئی مقدمات چلے ہیں ان پر اور بہادری سے مقابلہ کیا ہے انہوں نے. ظاہر دیکھیے اس گرفتاری سے آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا کس بات پہ؟ ان کے جیتنے پہ یا ہارنے پہ؟ نہیں, اب یہ تو دیکھتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ووٹر ہوتے ہیں ان کو غصہ بھی آ جاتا ہے اور کئی لوگ جیل میں بیٹھ کے بھی جیتے ہیں. مولانا کوثر نیازی جو تھے وہ 1970 کی انتخابی مہم میں وہ شریک نہیں تھے, وہ جیل میں تھے. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو گئے. پھر جاوید ہاشمی جو تھے پرویز مشرف کے دور میں جیل میں تھے اور منتخب ہو گئے. الیکشن لڑا انہوں نے. تو جیل میں بعض اوقات آپ کو پھر یہ وکٹم کارڈ بھی تو ہوتا ہے نا, ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں. بالکل بالکل. مجھے یاد ہے شامی صاحب, آپ کو بھی یاد ہوگا 2010 میں ایک ضمنی انتخاب تھا. شیخ صاحب جو ہیں وہ انتخاب ہار گئے تھے. میرا خیال ہے کوئی 20,000 ووٹوں سے ہارے تھے. اور اس میں انہوں نے جو ایک بات کی تھی مجھے اس لیے یاد آ گئی ہے وہ کہ حامد میر صاحب نے نا ایک دن پہلے ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں وہ کافی تنقیدی پروگرام تھا. اور شیخ صاحب کو فوری بعد جب ہم نے اس پر رد عمل کے لیے لیا تھا, وہ اتفاق سے میں نے ان سے سوال کیا تو ان کا جو جواب تھا نا وہ یہ تھا کہ جی یہ میر صاحب نے میرے اوپر خود کش حملہ کر دیا ہے. اور پھر وہ اگلا دن آیا, شیخ صاحب ہار گئے الیکشن. پھر وہ سگار پیتے ہوئے, آپ کو یاد ہوگا ان کی بڑی فوٹیج چلی تھی کہ جناب وہ غصے میں جو ہیں وہ لال بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے حامد میر صاحب جو ہیں وہ ہمارے پہلوان ہیں صحافت کے. شیخ صاحب سیاست کے پہلوان ہیں. جو پہلوانوں کے درمیان نا کوئی زیادہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اچھا. ہاں دونوں جو ہیں دونوں اپنی جگہ. ہمارے شیخ صاحب سے کہ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا شامی صاحب, غصہ بھی آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اس وقت مگر وہ کہتے ہیں نا کہ مینڈکوں کے بیلوں کی لڑائی میں, خان عبدالعلی خان کہا کرتے تھے مینڈکوں کی لڑائی میں, سوری بیلوں کی لڑائی میں نا یا ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈکوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں ہم تو مینڈک ہیں اس میں, تو اس لیے آپ خاموشی اختیار کریں ذرا اس میں. لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب تو میرا خیال وہ بھی غصہ رفع ہو چکا ہوگا. آپ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ پتیلی میں ابال آتا ہے تو وہ اپنے کنارے جلاتی ہے. ہاں میری والدہ کہا کرتی تھی.